السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ڈاکٹر حامد شافی اور آپ دیکھ رہے ہیں شافیہ سوشل میڈیا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ اے اللہ کے کلیم، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دے، یعنی جو علم جانوروں کی بولیاں سیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ علم مجھے سکھا دیں، وہ علم مجھے عطا کر دیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے بات سنی انسنی کر دی اور اس نوجوان کو فرمایا کہ جو تو کر رہا ہے، یعنی جیسے زندگی گزار رہا ہے، تو اپنی زندگی کو اسی ڈگر پہ گزارتا رہے۔ یہ علم جو پس پردہ ہے، پوشیدہ ہے، مخفی ہے، تجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ علم تیرے کام کا نہیں ہے۔ اگر یہ علم تیری ضرورت ہوتا تو اللہ بقدر ضرورت تجھے یہ علم بن مانگے ہی عطا کر دیتا، اور اگر اللہ نے تجھے محروم رکھا ہے تو اس کے اندر کوئی مصلحت ہے، کوئی حکمت ہے۔ تو یوں واضح و نصیحت کر کے یا تربیت کر کے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو واپس لوٹا دیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ نوجوان دوبارہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دست بستہ عرض کرنے لگا، اے اللہ کے کلیم، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دے، یعنی مجھے وہ علم عطا کر دے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے آج دوبارہ اس کو انکار کر دیا، یعنی گو بگو کی کیفیت رہی، انکار کر دیا۔ جب تیسری بار وہ نوجوان حاضر ہوا اور اس نے دوبارہ وہی مدعا بیان کیا، وہی استغاثہ پیش کیا کہ اے اللہ کے کلیم، مجھے جانوروں کی بولیاں سکھا دیں، یعنی وہ علم مجھے عطا کر دیں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، میں جانتا ہوں کہ یہ علم کا استحقاق نہیں رکھتا، یہ اس علم کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ سنبھال سکتا ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے، مگر آج یہ تیسری بار میرے در پہ سوالی بن کر آیا ہے، سائل بن کر آیا ہے، اے اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رب نے اپنے کلیم کو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اب چونکہ آج یہ تیسری بار تیرے در پہ سائل بن کر آیا ہے، جو مانگتا ہے تو اس کو عطا کر دے، جو مانگتا ہے تو اس کو عطا کر دے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تصرف اور اپنے اختیار سے اس علم کو منتقل کر دیا، یعنی شرح صدر ہو گیا۔ اب اس نوجوان کو جانوروں کی بولیاں، چرند پرند کی بولیاں سمجھ آنا شروع ہو گئی۔ جو پیغام آپ کو دینا ہے یا جو تربیت آپ کی کرنی ہے، جو نقطہ آگے جا کے آپ کو سمجھانا ہے، یہ اس کی محض بنیاد ہے، سیاق و سباق ہے۔ اب آپ نے بات توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ جب اس نوجوان کو یہ علم مل گیا، یعنی چرند پرند کی بولیاں اب وہ سنتا ہے، سمجھتا ہے، جانوروں کی بولیاں سنتا ہے اور سمجھتا ہے۔ گھر میں اب 4 مخلوقات ہیں یا 4 چیزیں اس کے گھر میں ہیں، مرغا ہے، کتا ہے، بیل ہے اور گھوڑا ہے۔ دوبارہ دوہرا دوں، مرغا ہے، کتا ہے، بیل ہے اور گھوڑا ہے، یعنی یہ 4 جانور اس کے گھر میں ہیں۔ اگلے دن وہ اپنے چارپائی پہ بیٹھا ہے اور کھانا کھا رہا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جو تھوڑا سا روٹی کا لقمہ یا ٹکڑا بچ گیا، اس نے وہ مرغے کو پھینک دیا، یعنی جانوروں کی طرف یوں کر کے پھینک دیا۔ تو مرغا جھپٹا، جب مرغا جھپٹا تو کتے نے اس لقمے کو یا اس ٹکڑے کو چھیننے کی کوشش کی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی ٹکڑا یوں پھینکا، اب مرغا چاہ رہا ہے کہ میں اس کو جپٹ کر پکڑ لوں، حاصل کر لوں، کتا چاہ رہا ہے کہ یہ مجھے مل جائے۔ اب کتے نے کہا مرغے کو کہ میں ساری رات جاگا ہوں، میں نے چوکیداری کی ہے، میں نے پہرا دیا ہے، تو جاگ رہا ہے، تو ساری رات سویا رہا تھا، اور تو اب چگ کے کھا پی کے اپنا پیٹ بھر لے گا، یہ روٹی کا لقمہ مجھے دے دے، یہ روٹی کا ٹکڑا مجھے دے دے۔ مرغے نے کہا کہ کتیا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اے کتے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ یہ گھوڑا کل مرے گا، یہ گھوڑا کل مرے گا، جب یہ مرے گا تو جتنا مرضی اس کا گوشت کھانا، یہ جو گندم ہے یا یہ جو اناج ہے، یہ جو ہے، یہ روٹی ہے، یہ تو تیری غذا ہی نہیں، یہ تو اللہ نے میری غذا بنائی ہے، تو میری غذا کو کیوں چھینتا ہے؟ تو اپنے نصیب کا انتظار کر، کل گھوڑا
مرے گا، اس میں سارا گوشت ہوتا ہے. اب گوشت مرغے کی غذا نہیں ہے، میں تو کھا نہیں سکتا، تو پیٹ بھر کر کھانا. اب یہ ساری بات کون سن رہا ہے اور کون سمجھ رہا ہے؟ وہی نوجوان جو اس گھوڑے کا مالک ہے، جو کتے کا مالک ہے، جو مرغے کا مالک ہے اور جو بیل کا مالک ہے. جب اس نے یہ بات سنی وہ بڑا خوش ہوا کہ دیکھو مجھے جانوروں کی بولیوں کا علم حاصل ہو گیا ہے، تو میرا گھوڑا اگر گھر کھڑے کھڑے مر جاتا تو کتنے دینار کا نقصان ہو جاتا. اب اس نے گھوڑے کی نکیل پکڑی اور بازار میں لے گیا، اس کو جا کے فروخت کر دیا اور بڑا خوش آ رہا ہے، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ آ رہا ہے کہ اس علم کی وجہ سے میں نقصان سے بچ گیا ہوں. چند دن زندگی کے گزرے، وہی صبح ہے، وہی چارپائی ہے، وہی صبح کو کھانا یا ناشتہ ہے، اور وہی ادا ہے کہ کھانا تھوڑا سا بچا ہے، اس نے وہ سالن بھی پھینک دیا اور روٹی کا ٹکڑا جو ہے وہ بھی پھینک دیا. اب کتا بھی جھپٹا ہے، ادھر سے مرغا بھی جھپٹا ہے، دونوں چاہ رہے ہیں کہ یہ ہم حاصل کر لیں اور اپنی جو دوزخ ہے اس کی آگ کو بجھا لیں، یعنی اپنی بھوک کو مٹا لے. مرغا کتے کو یہ کہتا ہے کہ تو صبر کر لے، کل اس بیل نے مر جانا ہے، تو صبر کر لے، کل اس بیل نے مر جانا ہے، تو جتنا مرضی گوشت کھانا. اب اس نوجوان کو یا اس شخص کو جب علم ہوا اس بولی کے ذریعے یا کتے اور مرغے کی گفتگو کے ذریعے، اوہو میرا بیل بھی مر جانا ہے، اس نے بیل پکڑا اور بازار لے جا کر فروخت کر دیا اور بڑا خوش ہے کہ میں ایک اور نقصان سے بچ گیا ہوں. چند دن اور گزرے، پھر وہی منظر ہے، وہی صبح کا وقت ہے، وہی چارپائی ہے، وہی کھانا ہے. آج وہ جب وہ ٹکڑا پھینکتا ہے تو کتا بھی لپکتا ہے، ادھر سے مرغا بھی جھپٹتا ہے کہ میں پکڑ لوں، وہ کہتا ہے میں پکڑ لوں. آج مرغا کتے کو کہتا ہے تھوڑا سا صبر کر لے. توجہ رکھیے گا، بات ختم ہو گئی، روایت ختم ہو گئی، جو لب لباب تھا، جو اس کا ایکسٹریکٹ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب مرغا اس کتے کو کہتا ہے کچھ صبر کر لے، کچھ صبر کر لے. کہتا ہے کیا صبر کر لوں، اس کے بعد مجھے کیا ملے گا؟ تو مرغا کہتا ہے کل ہمارے مالک نے مر جانا ہے، کل ہمارے مالک نے مر جانا ہے. پھر دیگاں پکن گیاں، پانڈے کھڑکن گے، جتنا مرضی تو پیٹ بھر کر کھانا ہے. جب مرغے کی یہ بات اس نوجوان نے یا مرغے کے مالک نے سنی، اس کے اوسان خطا ہو گئے، تھرتھلی مچ گئی. اب وہ دوڑا ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، اللہ کے کلیم کی بارگاہ میں پہنچا اور جا کر عرض کرنے لگا کہ حضرت جو علم آپ نے عطا کیا اس علم کے مطابق پہلے میرا گھوڑا مرا، پھر میرا بیل مرا، جو کہ میں نقصان سے بچ گیا میں نے بیچ دیے. آج میں نے مرغ کی زبان سے یہ سنا ہے کہ کل میں نے مر جانا ہے، مجھے کسی طرح بچا لو، مجھے کسی طرح بچا لو. اللہ بولو اب بات آپ نے جو پیغام ہے اس کو دل کے کانوں سے سننا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس نوجوان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ والے جب تو پہلی بار آیا تو میں نے اللہ کی حکمت اور مصلحت سمجھتے ہوئے تجھے اسی گھڑی سے، اسی دن سے بچانے کے لیے انکار کر دیا کہ تیرے لیے یہ علم ضروری نہیں ہے. اللہ نے کئی حکمتیں اور مصلحتیں رکھی ہیں، جس حال میں تو زندگی گزار رہا ہے بس تو اپنی زندگی کے دن پورے کرتا جا. دوبارہ آیا پھر میں نے انکار کر دیا، جب تو تیسری بار آیا تو مجھے انکار کرنا زیب نہیں دیتا تھا. میں نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، میں نے اجازت لی اور اللہ کی اجازت سے تجھے یہ علم عطا کیا. سن، اگر تو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا، یہ ہے پیغام، اگر تو اللہ کی رضا پہ راضی رہتا، جس طرح اللہ نے تجھے رکھا تھا، جس ڈگر پہ تو زندگی گزار رہا تھا ویسے ہی زندگی گزارتا رہتا. جو زمینی اور آسمانی آفات و بلیات کا نزول ہوتا ہے، اللہ ہمارے گھروں میں جو برتن ہوتے ہیں ان پہ ڈال دیتا ہے، برتن ٹوٹ جاتا ہے بندہ بچ جاتا ہے. جانوروں پہ ڈال دیتا ہے، جانور مر جاتا ہے بندہ بچ جاتا ہے. اللہ پرندوں پہ ڈال دیتا ہے، پرندے مر جاتے ہیں بندہ بچ جاتا ہے. اللہ کھیتی پہ ڈال دیتا ہے، درختوں پہ ڈال دیتا ہے، درخت جل جاتے ہیں، کھیتی اجڑ جاتی ہے، بندہ بچ جاتا ہے. اگر تو نے یہ زبان نہ سیکھی ہوتی،
اور مجھ سے مانگ کر اصرار کر کے یہ علم نہ لیا ہوتا، حاصل نہ کیا ہوتا، اور اللہ کی مصلحتوں کو تو سمجھتا، جیسے زندگی گزار رہا تھا اللہ کی رضا پہ راضی رہتا، تو جو تیرے مقدر میں مصائب لکھے تھے اللہ ان مصائب کو کسی جانور پہ، پرندے پہ ڈال دیتا، تو آج تیری جان بخشی ہو جاتی، آج موت تیرا پیچھا نہ کرتی۔ موت آنی تھی تیرے پہ، بلا آنی تھی تیرے پہ، مصیبت آنی تھی تیرے پہ، اللہ نے ڈالنی تھی گھوڑے پہ، تو نے گھوڑا بیچ کے پیسہ بچا لیا، اپنی جان کو پھنسا لیا۔ دوبارہ جب وہ بلا آئی، اس کا نزول ہوا، اللہ نے چاہا کہ میں بندہ اپنا بچا لوں اور اس بلا کو بیل پہ ڈال دوں، تو نے بیل کسی کو بیچ دیا، تو نے بیل کسی کو بیچ دیا، اپنا مال بچا لیا، اب جان دینی پڑے گی کیونکہ بلا منڈلا رہی ہے، اب وہ بلا تیرے اوپر ہی آنی ہے، اب وہ بلا تیرے اوپر ہی آنی ہے، اب اس بلا کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ تو اللہ بولو جس حال کے اندر اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے تھوڑا دیا ہے تو تھوڑے پہ راضی ہو جو، اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ پہ راضی ہو جو۔ آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے حضرت تھوڑے پہ راضی ہونا، یہ بات تو سمجھ آتی ہے، زیادہ پہ تو بندہ راضی ہی ہوتا ہے، نہیں بھائی، تھوڑے پہ تو تھوڑے پھر بھی راضی ہو جاتے ہیں، زیادہ پہ کوئی راضی نہیں ہوتا۔ جتنی ناشکری زیادہ والا کرتا ہے اتنی تھوڑے والا نہیں کرتا۔ اس لیے میں نے ہوش و حواس میں یہ فکرہ بولا ہے کہ اللہ نے اگر تھوڑا دیا ہے تو تھوڑے پہ راضی ہو جو، اگر اللہ نے زیادہ دیا ہے تو زیادہ پہ راضی ہو جو، اگر اللہ نے اولاد دی ہے تو اولاد پہ راضی ہو جو، اگر اللہ نے بے اولاد رکھا ہے تو بے اولادی پہ راضی ہو جو، اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو بیٹیوں پہ راضی ہو جو، اور اللہ نے بیٹے دی ہیں تو بیٹوں پہ راضی ہو جو، اللہ نے بیماری دی ہے تو بیماری پہ راضی ہو جو۔ جس حال کے اندر بھی اللہ نے رکھا ہے، وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جو۔ جب تم اپنی رضا کو اللہ کی رضا پہ قربان کر دو گے پھر وہی ہوگا جو تم چاہو گے۔ حدیث قدسی بھی یہی ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے ایک تیری رضا ہے، ایک میری رضا ہے۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے بندے ایک تیری رضا ہے، ایک میری رضا ہے، تو اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان کر دے پھر وہی ہوگا جو تیری رضا ہے، اور اگر تو اپنی رضا کو میری رضا پہ قربان نہیں کرتا تو میں تجھ کو تیری رضا میں تھکا دوں گا، ہونا وہی ہے جو میری رضا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ بندہ اگر چاہے مگر رب نہ چاہے تو بندے کے چاہنے سے کیا ہو جاتا ہے۔ آپ یہ چاہو کہ میں جادو سے نکل جاؤں، اللہ نہیں چاہ رہا۔ آپ یہ چاہو کہ میں رجس سے نکل جاؤں، اللہ نہیں چاہ رہا۔ اسی طرح بیٹیاں ہیں وہ کسی غلط جگہ پہ پھنس گئی ہیں، رشتہ ماں باپ نے کر دیا ہے، اب وہ تنگی ہے، وہاں حالات جو ہے مناسب نہیں ہیں، یا وہاں ذلت والا نظام جو ہے وہ چل رہا ہے، اس نظام سے وہ فیڈ اپ ہو کے نکلنا چاہتی ہیں، اللہ نہیں نکلنا چاہ رہا، کیسے نکل سکتے؟ اسی طرح کوئی جوڑا ہے، میاں بیوی ہیں، اولاد کی نعمت سے محروم ہیں، وہ اولاد چاہتے ہیں، اللہ اولاد دینا نہیں چاہتا، اللہ کو معلوم ہے کہ اولاد کب دینی ہے، کس کو دینی ہے اور کتنی دینی ہے، کیوں دینی ہے، دوں گا تو ان کو کیا نفع ہوگا، اگر اولاد سے محروم رکھوں گا تو ان کو دنیا میں کیا نفع ہوگا اور آخرت میں کیا نفع ہوگا۔ تو اللہ کو تمام مصلحتوں کا، حکمتوں کا معلوم ہے۔ تو اللہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس حال کے اندر اللہ نے رکھا ہے اس حال کے اندر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جو، پھر جو تمہاری خواہشات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی، چاہے دنیا چاہتے ہو، اولاد چاہتے ہو، بیماری ہے تو صحت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، پاکستان میں رہتے ہو، باہر جانا چاہتے ہو، ویزا نہیں لگ رہا، امیگریشن کے مسائل ہیں، کاروبار کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہیں، میاں بیوی کے لڑائی جھگڑے ہیں، یا اور دیگر مسائل ہیں، روحانی مسائل ہیں، سارے کے سارے گھر بیٹھے بغیر کسی علاج کے، ورد وظیفے کے، بغیر روکڑا خرچ کیے حل ہو جائیں گے۔ صرف قیمت کیا ہے کہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو، اللہ کے سامنے یوں ہاتھ کھڑے کر دو کہ یا اللہ میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جس حال میں تو نے رکھا ہے میں تیرے پہ راضی ہوں، تیری رضا پہ راضی ہوں۔ جب اللہ والو سرنڈر کر دو گے تو پھر اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے، کیا بشارت دی ہے کہ جیسے تو چاہے گا پھر ویسے ہوگا۔ اور جب تک آپ سرنڈر نہیں کرو گے
توجہ رکھیے گا، ایک اہم نقطہ دے رہا ہوں تاکہ اصلاح ہو جائے. جب تک تم سرنڈر نہیں کرو گے اور اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوسنے، تانے یا مشورے دیتے رہو گے، نہیں توجہ، اللہ کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کوسنے، تانے یا مشورے دیتے رہو گے. اب کوسنے، تانے اور مشورے کیا ہیں؟ ان کی تو اولاد ہو گئی ہے، ساڈی پتہ نہیں کیوں نہیں ہون دے، انہوں دا کاروبار تو چلتا ہے، ساڈے پتہ نہیں کہڑی اگ لگ گئی ہے، ساڈے ہل لگا کے کوئی نہیں آندا. فلانا دا لڑکا جڑا ہے وہ تو باہر چلا گیا ہے، ساڈے پتہ نہیں نصیب ہی سڑ گئے نے، کہہو جے نصیب لکھے نے، سانوں تو سمجھ نہیں آتی. جہے کام نوں ہاتھ پانے ہیں اس کام چ رکاوٹ آ جاتی ہے. دنیا اگے جان دی ہے، اسی پیچھے جان دے ہیں. ذرا ان باتوں کو AI کے ذریعے ترجمہ کروا کے ذرا سنیے گا، یہ جو میں نے بولا ہے اس کا ترجمہ کیا نکلتا، اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے. AI جو آپ کی خالہ ہے وہ آپ کو بتائے گی کہ ان باتوں کا لب لباب کیا ہے، کہ اللہ کو کوسنے دینا، تانے دینا، جتلانا کہ تم نے جو کیا ہے یہ غلط ہے. لوگوں کے کام ہو رہے، ہمارے کیوں نہیں ہو رہے؟ اللہ کو مشورے دینا، اللہ آج پھر بدل آ گئے نے، کل ہجے بارش ہوئی تھی، آج پھر بدل آ گئے نے. ایک تو بدل ہی ساڑھے جان نہیں پہ چھڑ دے، ہجے کل اولے پے نے، اینا نقصان ہویا ہے، آج پھر بدل بن گئے نے. بھائی اللہ نے بارش تیرے سے مشورہ کر کے برسانی ہے، یہ ہے اللہ کو مشورے دینے، یہ ہے اللہ کو مشورے دینے. اسی طرح گھر میں کوئی نقصان ہو گیا، لو کل وہ بیمار ہوا تھا، آج اے بیمار ہو گیا، ساڈے گھروں تے بیماری نہیں نکلدی، پتہ نہیں اسی اللہ دے ماں پٹے نے، معاذ اللہ اسی اللہ دا کی نقصان کیتا ہے، ساڑیاں تے رب سندا ہی نہیں ہے گا. یہ سارے وہ کفریہ فکرے ہیں جو آج کم و بیش ہر کوئی بولتا ہے. تو یہ میں نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو تانے، معاذ اللہ کوسنے، مشورے دیتے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں، جب تک سرنڈر نہیں کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، جھکو گے نہیں، اپنے الفاظ واپس نہیں لوگے، اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوں گے، ظاہری اور باطنی طور پہ توبہ نہیں کرو گے، اور آئندہ باز آنے کا عہد اور وعدہ مصمم ارادہ نہیں کرو گے، جتیاں پہنیاں رہنیاں، کوئی ورد وظیفہ کام نہیں آنا. ایک عمرہ کرو، 10 عمرے کرو، 50 حج کرو، کوئی شے ملنے والی نہیں ہے. میں نے کچھ عرصہ پہلے بیان کرتے ہوئے بھی یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی. یہ جو پاکستان سے عمرہ کرنے کا رواج بڑا ہے، پچھلے 20 سالوں کے اندر تیزی کے ساتھ پاکستان سے عمرہ، ہر سال لاکھوں لوگ عمرہ کر رہے، بلکہ لاکھوں جو ہیں وہ تڑپتے رہ جاتے ہیں، ہماری باری نہیں آ رہی ہے، ہمیں موقع نہیں مل رہا. یہ جو رواج بڑا ہے اس پہ تحقیق کرو، اس پہ تحقیق کرو. شافی کی بات کے اوپر آپ کو 60% لوگ وہ ملیں گے جو پریشانیاں اور مایوسیاں وہاں لے کر جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ورد وظیفہ نہیں چھوڑا، کوئی پیر نہیں چھوڑا، کوئی درگاہ نہیں چھوڑی، کوئی مزار نہیں چھوڑا، تو چلو ہن عمرہ ہی کرانے، ہو سکتا ساڈی اوتھے ہی سنی جائے. یہ 60% لوگ جو لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، شافی کہہ رہا ہے لاکھوں لگانے کی ضرورت نہیں ہے، گھر بیٹھے سرنڈر کر لے، انشاءاللہ لاکھوں بھی بچ جائیں گے، اور جو تو چاہتا ہے گھر بیٹھے مل جائے گا. اور اگر تو سرنڈر نہیں کرتا تو میں نے کیا کہا، ایک عمرہ نہیں، تو 50 عمرے بھی کر، تجھے ملنے والی کوئی شے نہیں. بلکہ تو حج کر 14 لاکھ کا، اور اگر پرائیویٹ کرنا ہے تو 25 لاکھ کا تو حج کر. اگر تجھے کچھ مل گیا تو جو سزا چور کی ہے شافی لینے کو تیار ہے. جب تک آپ اللہ کے سامنے سرنڈر نہیں کرو گے، یہ جو سزا مل رہی ہے آج امت کو، یہ من مانی کی مل رہی ہے. کس کی مل رہی ہے؟ من مانی کی. تو جو من مانی کرتا ہے اللہ اس کو مثال عبرت بنا دیتا ہے، اس کو مثال عبرت بنا دیتا ہے. فرعون نے کیا کہا تھا؟ فقال انا ربکم الاعلی، فقال انا ربکم الاعلی، اور وہ بولا میرے سے بڑا بھی کوئی رب ہے. تو پھر رب نے اس کا انجام دنیا کے سامنے کیا رکھا؟ ان فی ذالک لعبرۃ لمن یخشی، اللہ نے عبرت بنا دیا. پھر اللہ نے دنیا داروں کو کہا کوئی ہے فرعون کے قصے سے عبرت حاصل کرنے والا. تو اللہ فرعون کیا تھا؟ من چاہی زندگی، من مانی، جو میں چاہوں گا ویسے ہوگا.
اللہ یہ کائنات اللہ کی ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جیسے اللہ چاہے گا ویسے ہوگا۔ میں نے پہلے بھی قرآن پڑھا، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جیسے اللہ چاہے گا یہ نظام ویسے چلے گا۔ آپ کا گھر ہے، آپ کا گھر ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا آفس ہے، ٹھیک ہے، آپ کا میرے ساتھ جتنا بھی محبت والا، عقیدت والا، پیار والا، تعظیم والا، ادب والا تعلق ہے وہ اپنی جگہ پہ بجا ہے۔ کیا میں آپ کے دفتر میں مداخلت کر سکتا ہوں؟ آپ کے گھر میں مداخلت کر سکتا ہوں؟ آپ کے کاروبار میں مداخلت کر سکتا ہوں؟ اتنا تعلق ہونے کے باوجود آپ مجھے اجازت نہیں دو گے کہ ہمارے کام میں حضرت صاحب مداخلت کریں، تو اللہ اجازت دے دے گا، اللہ اجازت دے دے گا۔ نہیں بات سمجھ آئی تو ایک روایت اور بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت سیدنا داموس رحمت اللہ علیہ، کون؟ داموس رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں۔ جب ریاضت کرتے کرتے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے حضرت داموس رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے میں تھک گئے تو وہ اپنے کمرے سے باہر نکلے تاکہ تھوڑی سی میں تازہ ہوا لوں، ساتھ تازہ وضو کر لوں گا، سامنے ذرا سبزہ ہوگا، سبزے کو دیکھوں گا، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، تھوڑا سا آنکھوں کو بھی سکون مل جائے گا اور قلبی سکون بھی مل جائے گا، تھوڑی سی فرحت اور راحت مل جائے گی، یعنی جسم کو تھوڑا سا آرام مل جائے گا۔ اس کے بعد پھر میں عبادت میں مشغول ہو جاؤں گا۔ تو جب داموس رحمت اللہ علیہ اپنے حجرے سے باہر نکلے، یعنی دروازہ کھولا، تو سامنے نگاہ پڑی پہاڑوں پہ۔ اب پہاڑ کیا ہیں؟ بنجر، ویران ہیں، ان کے اوپر کوئی سبزہ نہیں، ہریالی نہیں۔ بڑی اہم بات ہے، جتنی بات میں کر کے آیا ہوں اگر یہ فکرہ آپ نے پکڑ لیا تو پچھلی بات ساری سمجھ آ جائے گی اور آپ کی اصلاح بھی ہو جائے گی۔ جن پریشانیوں نے، مصائب نے، تکلیفوں نے، بیماریوں نے، مشکلات نے آپ کو گھیرا ہے، اللہ کے حکم سے ابھی اور اسی وقت ساری پریشانیوں سے نکل جاؤ گے۔ آپ کو صحیح ٹریک مل جائے گا، رستہ مل جائے گا، پھر اس رستے پہ چلتے جاؤ، اللہ آسانیاں پیدا فرماتا جائے گا۔ اب داموس رحمت اللہ علیہ کمرے سے نکلے ہیں، حجرے سے نکلے ہیں، جس طرح میری نگاہ آپ کے اوپر پڑ رہی ہے یا آپ کی نگاہ میرے پہ پڑ رہی ہے، تو جب آپ کی نگاہ پہاڑوں پہ پڑی تو پہاڑ کیا ہے؟ بنجر، ویران۔ دل میں خیال آیا ہے، کیا کہا تھا؟ یہی فکرہ ہے، دل میں خیال آیا ہے، زبان پر کوئی بات نہیں آئی۔ ابھی جو میں نے کفریہ کلمات جو عوام الناس بولتی ہے وہ دہرائے ہیں، ان میں سے کوئی کلمہ نہیں بولا، زبان سے کچھ نہیں بولا، محض دل میں خیال آیا ہے، یا اللہ یہ تو نے پہاڑ تو بنائے ہیں، یہ بنجر ہیں، ویران ہیں، اگر ان کے اوپر سبزہ ہوتا، ہریالی ہوتی، درخت ہوتے تو انسان دیکھتے ان کو ٹھنڈک ملتی، راحت ملتی، پرندے ہیں وہ چہچہاتے، مسافر ہیں ان کو سایہ ملتا۔ یا اللہ یہ جو ویران پہاڑ بنائے ہیں، بنجر پہاڑ بنائے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، ان کا کیا فائدہ؟ میرے رب نے، سنو، میرے رب نے داموس رحمت اللہ علیہ کی ولایت کو اسی وقت سلب کر لی۔ میں نے کیا سمجھایا تھا کہ جب تک سرنڈر نہیں کرو گے ملنے والی کوئی شے نہیں ہے۔ میں نے ممبر پہ بیٹھ کے پوری ذمہ داری کے ساتھ چہرے پہ ہاتھ پھیر کر کہا ہے، ایک عمرہ نہیں تو 50 عمرے کر، تو ایک دربار پہ نہیں تو 50 درباروں پہ جا، تو میرے پاس آ، ان کے پاس آ، ان کے پاس جا، کہیں سے تجھے خیر پڑ جائے، شافی ذمہ دار ہے۔ کیوں؟ اللہ نے تیری میں مارنی ہے، اللہ نے تیری مانی ختم کرنی ہے۔ جو اللہ کے ساتھ تیرا اڈا لگا ہے، معاملہ خراب ہوا ہے، وہ میں کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ کہتا ہے جو ہوگا وہ ہوگا جو میں چاہوں گا، تو کہتا ہے نہیں، ایسا ہوگا جیسا میں چاہوں گا۔ میں چاہوں تو کاروبار چلے، میں چاہوں تو بارش ہو، میں چاہوں تو میرے بیٹے ہوں، میں چاہوں تو میرے رشتہ دار میرے قدموں میں پڑ جائیں۔ تو چاہتا ہے کہ ویسے ہو جیسے میں چاہتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے نہیں، کائنات میری، تجھے بنانے والا میں، نظام کیسے چلے گا؟ جیسے میں چاہوں گا۔ اب یہ تیرا رب کے ساتھ پھڈا ہے، تیرا رب کے ساتھ کیا لگا ہے؟ آڈا۔ تو نے رب کے ساتھ لگائی ہے زد، تو زد تو شافی نہ لا کے پوری نہیں کر سکتا،
تو ضد لا کے شافی نہ پوری نہیں کر سکتا، تو نے شافی کو بنانے والے سے ضد لگا لی ہے۔ تیری کیوں مت ماری گئی ہے؟ تیری کیوں مت ماری گئی ہے؟ کوئی جادو نہیں، کوئی نعمتوں کی محرومی نہیں، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی مصائب، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، صرف تیری ضد تجھے برباد کروا رہی ہے۔ تو نے رب کے ساتھ ضد لگائی ہوئی ہے کہ یہ ایسے ہو جائے، یہ ویسے ہو جائے، اس کو ایسے ہو جائے، اس کو ویسے ہو جائے، کل ہمارے ساتھ ایسے ہو جائے، پرسوں ہمارے ساتھ ویسے ہو جائے، یعنی تو من چاہی زندگی چاہتا ہے۔ اللہ کہتا نہیں، میں نے من چاہی زندگی کے لیے تجھے بھیجا ہی نہیں، تو نے مقصد حیات کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہتا ہوں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے اپنے لیے پیدا کیے ہے عبادت کے لیے جن و انس کو، اور تو کہتا ہے کہ من چاہی زندگی ہوگی۔ میں نے ایک مقصد حیات دے کے بھیجا ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں دنیا میں عیاشیاں کرنے کے لیے آیا ہوں، تو پھر عیاشیاں ہونے والی نہیں ہیں۔ ہاں، جب تو اپنی رضا کو میری رضا پہ فوقیت دے دے گا، قربان کر دے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ جیسے تو چاہے گا ویسے ہی ہوگا۔ میں اپنی کوئی بڑائی بیان نہیں کرنے لگا، ذرا بات سنیے گا۔ جو کہہ رہا ہوں اس پہ میں عمل کروں گا تو مجھے بھی سب کچھ ملے گا۔ جو میں کہہ رہا ہوں ممبر پہ بیٹھ کے آپ عمل کرو گے تو آپ کو بھی سب کچھ ملے گا۔ کیا؟ کہ اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ۔ جب اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے تو اللہ ضرورتیں پوری نہیں کرے گا۔ ہائے ہائے، کتھے جاواں تے منجی کتھے ڈاواں، یا اللہ کنہ کو زور لاواں، میرا تو گلا بھی پھٹ گیا ہے، اتنی میری بھاری آواز ہو گئی ہے۔ جب اللہ کے سامنے سرنڈر کر دو گے، میرا فکرہ دل میں اتارو، جب رب کے سامنے سرنڈر کر دو گے، شافی یہ سمجھانا چاہ رہا ہے رب تمہاری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا۔ سوال کرو کیا کرے گا؟ جب ضرورتیں پوری نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اللہ تیری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تجھے عیاشیاں کروائے گا۔ صرف تیری ضرورتیں پوری نہیں کرے گا، اللہ تجھے عیاشیاں کروائے گا، اللہ تجھے آسودہ زندگی دے گا۔ جو تو چاہے گا ابھی تیرے ذہن میں اس کا خیال ہوگا، تیرے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اللہ اسی دنیا کو جنت بنا کے تیرے سامنے پیش کرے گا۔ قیمت کیا ہے؟ میرے سامنے سرنڈر کر دو، نہیں پالو، نہیں پالو، ہاتھ باندھ لو، یا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دے، بس اتنی سی بات ہے۔ لیکن منافق نہیں بننا کہ بیان سن کے دو آنسو آگے اے اللہ میری توبہ ہے، تو پھر بعد وہی چھمک چھلو پروگرام نہیں۔ اندر باہر سے آئینے کی طرح اللہ کہتا ہے سرنڈر کر لو۔ سرنڈر کرو گے تو میں نے کیا کہا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تیری صرف ضرورتیں پوری نہیں کروں گا، تیرے لیے یہی دنیا میں جنت بنا دوں گا۔ تو خیال کرے گا، جس کا خیال کرے گا اسی کو پیش کر دوں گا۔ تو میں نے کیا کہا تھا کہ میں اپنی بڑائی بیان نہیں کر رہا، اگر میں اس قانون کے اوپر عمل کروں گا یا اللہ کے حکم کے اوپر عمل کروں گا تو میری دنیا جنت بن جائے گی، اور اگر آپ عمل کرو گے تو آپ کی دنیا یہ جنت بن جائے گی۔ اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں۔ ایک نوجوان بچی ہے، بیٹی ہے، وہ ہمارے پاس آتی ہیں، مجھے غالب گمان ہے احمد پور شرقیہ سے، اور اگر کہیں اور سے بھی آتی ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں، کوئی اسٹیشن بتانا کوئی ضروری تو نہیں ہے نا۔ اب وہ کچھ دن پہلے، یعنی میرا خیال ہے کہ 2 مہینے پہلے میرے پاس آئی، 2 ماہ پہلے، تو مجھے آ کر کہتی ہیں کہ حسن میں نے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے کوئی بات کی جو ان کے گھر کے مسائل تھے، ان کی بات کی، جو ان کا علاج چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بات کی، جو میں خدمت کر سکتا تھا میں نے کی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگی کہ صاحب ذرا نا فاروق صاحب کو کہیں کہ میں نے کوئی بات کرنی ہے تو یہ ان کو ذرا کہیں کہ یہ باہر جائیں۔ میں نے فاروق صاحب کو اشارہ کیا، میں کہ فاروق صاحب آپ ذرا باہر جائیں۔ یہ باہر چلے گئے۔ اس خاتون نے، بچی ہے، ان میرڈ ہے، کماری بچی ہے، عالمہ بن رہی ہے، کوئی نہ پڑھ میری طرح کی کوئی جاہل نہیں ہے، عالمہ ہے، پڑھی لکھی بچی ہے۔ اس نے اپنا پرس نکالا، جو خواتین کا پرس ہوتا ہے، نکالا، اس میں سے کوئی چیز ایسے کر کے نا لپیٹی ہوئی تھی، یعنی وہ بنایا ہوا تھا کچھ سا گولا سا ہوتا ہے، وہ اس نے مجھے دے دی ہے۔ جب میں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس کے اندر ایک ڈبی تھی۔ جب میں نے ڈبی کھولی تو اس میں سونے کی انگوٹھی تھی۔
ذرا توجہ رکھیے گا، کیا تھی؟ سونے کی انگوٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ سونے کی انگوٹھی کس لیے ہے اور کیا ہے؟ کہنے لگے حضرت صاحب جو آپ نے ہمیں اللہ کے ساتھ جوڑا ہے، ہماری آنکھیں کھولی ہیں، ہمیں صراط مستقیم پہ آپ دن رات محنت کر کے لے کر آئے ہیں، اس کا ہم صلہ تو نہیں دے سکتے، اور میرا تعلق ایک غریب گھرانے سے ہے، تو میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت کر سکوں، یعنی پیسے کی صورت میں خدمت کر سکوں، تو میرے پاس ایک انگوٹھی تھی، تو حضرت صاحب آپ نے اس انگوٹھی کو واپس نہیں کرنا، یہ میں نے محبت سے دی ہے اور یہ خدمت شیخ ہے، آپ اس کو قبول کریں۔ اب میں یہاں بات روک رہا ہوں، باقی بات بعد میں کروں گا۔ آپ کو کتنی انگوٹھیاں ملتی ہیں؟ آپ کو کتنی انگوٹھیاں ملتی ہیں؟ یا مجھے بتاؤ کہ آج تک میں نے ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ بیانات کیے ہیں، 14 سال مجھے ہونے والے ہیں ستمبر میں بیانات کرتے ہوئے، ہزاروں کی تعداد میں بیانات کیے ہیں، سوشل میڈیا پہ 3000 کے قریب بیانات جو ہے پبلک ہوئے ہیں۔ کبھی آج تک زندگی میں نے الحمدللہ خانقاہ کے لیے بھی پیسہ مانگا ہو، حالانکہ جائز ہے، وہ خانقاہ میری آپ کی ہم سب کی ہے، ہم نے سب نے مل کر چلانا ہے، اخراجات کو پورا کرنا ہے، لیکن ہم مقروض ہو جاتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے چندے کی اپیل نہیں کی۔ کیوں؟ ہم اللہ سے مانگنا سکھاتے ہیں، تو میں آپ سے مانگوں یہ تو قول و فعل میں تضاد ہو گیا۔ جس کا کام ہے وہ خود ہی بیچتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے سرنڈر کر لو گے تو اللہ یوں تجھے بیچے گا۔ میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ بھئی مجھے سونا بیچ دے گا۔ اب میں نے کہا بیٹے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رونا شروع ہو گئی، کہنے لگے حضرت صاحب میرے پاس کچھ نہیں ہے، آپ اس انگوٹھی کو قبول کریں۔ پھر میں نے کیا کیا، کیونکہ اس کی ضد تھی، بیٹی ہے، ہم الحمدللہ بیٹیوں والے، ہمیں پتہ ہے بیٹیوں کے جذبات کیا ہوتے ہیں۔ میں نے کہا بیٹے یہ میں نے آپ کا ہدیہ، آپ کا تحفہ کیا کر لیا؟ قبول، میں نے قبول کر لیا۔ میں نے کہا اب آپ کو میری طرف سے یہ ہدیہ ہے۔ باپ بھی تو بیٹی کو ہدیہ دے سکتا ہے نا، صرف لینا ہی جانتے ہیں۔ ویسے گھروں میں ہم اپنی بیٹیوں کو ہدیہ دیتے ہیں، جب پیر بن جاتے ہیں پھر دینا نہیں، پھر لینا جانتے ہیں۔ تو میں نے کہا بیٹے میں نے لے لیا، اس کا ثواب بھی آپ کو مل گیا اور میں بھی گناہ سے بچ گیا، کیونکہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی کا ہدیہ موڑ دیا اس نے رب کی رحمت کو موڑ دیا۔ تو میں کہا میں بھی گناہ سے بچ گیا اور آپ کو بھی اجر مل گیا، ثواب مل گیا۔ اب دوہرا ثواب کماتے ہیں کہ آپ میری اولاد کی جگہ پہ ہو، آپ یہ انگوٹھی جو ہے وہ لے جاؤ، آپ یہ انگوٹھی لے جاؤ، یہ میری طرف ہدیہ ہے۔ اور میں نے کہا اس کو پہنو، ابھی پہنو، اس کو استعمال کرو۔ یہ انگوٹھیاں جو ہیں مردوں کو نہیں اچھی لگتی، بیٹیوں کو اچھی لگتی ہیں۔ تو باقی جو ان کی مالی حیثیت ہے الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، میرا کوئی ذاتی مسئلہ بھی نہیں ہے اور خانقاہ کا بھی الحمدللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ چلا رہا ہے، اللہ کھلا رہا ہے، اللہ پلا رہا ہے، اللہ سلا رہا ہے، اور شافی کا پیغام اللہ ساری دنیا میں پہنچا رہا ہے۔ اس انگوٹھی کے ہم محتاج نہیں ہیں، محتاج کس کے ہے؟ اللہ کے۔ تو اللہ نے یہ ساری بات میں نے اس لیے سنائی ہے کہ جب رب کی رضا پہ راضی ہو جاؤ گے تو دنیا تمہارے پیچھے ہوگی۔ جب تم رب کے پیچھے ہوگے تو دنیا تمہارے پیچھے ہوگی۔ تو جب تم دنیا کے پیچھے ہوگے تو تمہارے پیچھے پھر چھتر ہوں گے، لتر ہوں گے، مصائب ہوں گے، پریشانیاں ہوں گی، غم ہوں گی اور ضلالت کا نظام ہوگا۔ اس کے علاوہ ملنے والی کوئی شے نہیں۔ جاؤ عمرہ کرو، جا کے جاؤ حج کرو، جاؤ عمرہ کرو، حج کرو، ثواب کماؤ، جو کر سکتے ہو کرو، اس درگاہ پہ جاؤ، اس بارگاہ میں جاؤ، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ پڑھو وہ کرو، کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ جب تک جس مسئلے پہ پھٹا پڑا ہے، مذاکرات ناکام ہوئے ہیں، بات اٹکی ہوئی ہے، جب تک وہ بات ختم نہیں ہوتی بات چلنی نہیں ہے۔ تو بات کہاں آ کے اٹکی ہے؟ اللہ کہتا ہے سرنڈر کر۔ تو کہتا ہے میں نے سرنڈر نہیں کرنا، میں نے زندگی ویسے ہی گزارنی جیسے میں چاہوں گا۔ تو اللہ کہتا ہے پھر میں تجھے تیری چاہت میں تھکا کر دکھاؤں گا، تجھے میں ذلیل کر کے دکھاؤں گا، تجھے اتنا ہی دوں گا کہ تیری نبض چلتی رہے۔ تجھے شافی کی طرح مندریاں انگوٹھیاں ملنے والی نہیں ہے، انگوٹھیاں ملنے والی نہیں ہے۔ یہ ہے عوام الناس۔ داموس رحمت اللہ علیہ نے کیا بات سوچی، بولی نہیں، سوچی
کہ یہ بنجر پہاڑ ہے، ویران ہے، اگر ہریالی ہوتی، سبزہ ہوتا، درخت ہوتے، چرند پرند نفع اٹھاتے، انسان نفع اٹھاتے، مخلوق نفع اٹھاتی، میں حجرے سے باہر نکلا تھا، میں نگاہ ڈالتا، نظر ڈالتا، مجھے ٹھنڈک ملتی، راحت ملتی. یہی باتیں سوچی نا. تو رب نے اتنی سوچ کے اوپر ولایت سلب کر لی. تیری چھڑ دے گا، تیرا بھی سب کچھ اللہ سلب کر لے گا. سلب کرنے سے مراد کیا ہے کہ جو اللہ نے تجھے دیا ہے، جب تک تو سرنڈر نہیں کرے گا، اللہ تمام نعمتوں کے اندر سے برکت کو اٹھا لے گا. پھر سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تو کنگال ہوگا. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی تو کیا ہوگا؟ کنگال. اولاد کے ہوتے ہوئے بھی پریشان، کاروبار کے ہوتے ہوئے بھی تو مقروض ہوگا، بیوی کے ہوتے ہوئے بھی تجھے سکون نہیں ملے گا، ایمان کے ہوتے ہوئے بھی اللہ تجھے حفاظت نہیں دے گا، عزت نہیں دے گا. یعنی تمام نعمتیں جو اللہ نے دی ہیں ان میں سے اللہ برکت کو اٹھا لے گا. اور یہ غلطی اگر خواص کریں گے، عوام کی بات ختم ہو گئی، اگر عوام کریں گے اللہ برکت کو اٹھائے گا، دنیا کو اٹھائے گا، دنیاوی نعمتوں کو اٹھائے گا. اگر یہ غلطی خواص کریں گے، اللہ کو مشورے دیں گے، اللہ ان سے نور جو ہے وہ کھینچ لے گا، سلب کر لے گا، نسبت کو سلب کر لے گا، اللہ ولایت کو سلب کر لے گا. رب نے داموس رحمت اللہ علیہ کی ولایت کو سلب کیا اور عرشوں سے آواز دی کہ داموس تو میرا بندہ ہے، بھول گیا ہے، تو عبد ہے، نہیں سمجھ رہے. تو عبد ہے، تو میرا بندہ ہے، تو بھول گیا ہے. عبد بن کے زندگی گزار، مشیر بننے کی ضرورت نہیں ہے. مشیر بننے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ اپنے ولی کے مشورے برداشت نہیں کرتا. بات ختم ہو رہی ہے. اللہ اپنے ولی کامل کے مشورے برداشت نہیں کرتا. تیرے میرے مشورے برداشت کر لے گا؟ اے کل بارش ہوئی ہے، چنگی پلی فصلوں نو تباہی کر گئی ہے تے اج پھر آ گئی ہے. اے 2 دن بعد نہیں ہو سکتی ہے. ادھر ہی سب کچھ ہوتا ہے. انہاں لروڑی ہے، میزائل پھٹے، پھوپھی مرے، شریکہ ساڈا مرے، یعنی نقصان ادھر ہو گیا نا. تو کیا کہتے ہیں ادھر کیوں ہوا ہے؟ یہ ادھر ہونا چاہیے تھا. میں کیوں بیمار ہوا ہوں وہ ہو جائے. حضرت صاحب ہم آپ کے کہنے پہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں، ہمارا تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. وہ جو ہیں وہ تو کھائے جا رہے ہیں، وہ تو بستروں پہ نہیں پڑھ رہے. یعنی ہم جو ہے وہ تندرست ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے، وہ الگ مسئلہ ہے. یعنی ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ کو معاذ اللہ ہمارے مشورے پہ چلنا چاہیے کہ جنہوں نے بالفعل سپوز ٹو بی ہمارے پہ جادو کیا ہے وہ پھڑک جائے. یعنی جتنے روزانہ پھڑکتے ہیں یہ اللہ تجھ سے پوچھ کر پھڑکاتا ہے، یا جتنے روزانہ پیدا ہوتے ہیں وہ تیرے مشورے سے پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ بولو اپنی اوقات نہ بھول لو. ناپاک قطرے سے اللہ نے پیدا کیا ہے، اس ناپاکی کو یاد رکھو، اپنی عاجزی کو، اپنی کمزوری کو یاد رکھو، سامنے رکھو. جتنی عاجزی رب کی بارگاہ میں پیش کرو گے اللہ اٹھاتا جائے گا، اٹھاتا جائے گا، اٹھاتا جائے گا. اللہ نے عزت، آئے ہائے ہائے کیا کیا موتی آپ کو دے رہا ہوں. اللہ نے عزت کو ذلت میں چھپایا ہے. جو رب کے سامنے اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو ذلیل کر دیتا ہے، اللہ پھر اس ذلت میں سے عزت نکال کر دکھاتا ہے. یہ جو سجدہ ہے یہ آخری حد ہے پستی کی، جھکنے کی آخری حد ہے. اس سے انسان زیادہ جھک نہیں سکتا. لیکن یہ سجدہ معراج کروا دیتا ہے، اتنا عروج کرواتا ہے کہ معراج کروا دیتا ہے. تو اللہ کے سامنے جتنے جھکتے جاؤ گے، جتنی عاجزی پیش کرتے جاؤ گے اور جتنے ڈرتے جاؤ گے، اللہ تمہارے معاملات کو درست فرماتا جائے گا. کسی ورد وظیفے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت بائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رات کا آخری پہر تھا، سائبیریا کی ٹھنڈی ہوائیں تھی، جاڑے کی راتیں تھی. تو میں رب سے راز و نیاز کر رہا تھا. تو رب سے راز و نیاز کرتے ہوئے میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ میں کون سا عمل لے کر آؤں کہ تو راضی ہو جائے. تو میں کیا بات سمجھا رہا ہوں، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ راضی پہنچو. میں تمہارے درجے پہ، تمہارے لیول پہ بات کر رہا ہوں. وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں کون سا عمل لے کر آؤں کہ تو راضی ہو جائے. او بابا میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، تم راضی ہو جاؤ.
تمہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم راضی ہو جو. یہ خواص کی بات ہے, یہ عوام کی بات نہیں ہے. بھائی یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ ولیوں کے سردار رب کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں کہ یا اللہ میں کون سا عمل لے کر آؤں تو راضی ہو جائے. رب نے فرمایا کہ میرے 2 خزانے خالی ہیں. کون سے خزانے خالی ہیں؟ 2. وہ بھر دے, میں تو اس سے راضی ہو جاؤں گا. بھائی یزید بسطامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے, تو تیرے خزانے کیسے فارغ ہو گئے, خالی ہو گئے؟ للہ خزائن السماوات والارض, تمام زمین و آسمان کے خزانوں کا مالک تو اللہ ہے. تو تیرے 2 کون سے خزانے ہیں معاذ اللہ جس کا تو محتاج ہے کہ با یزید بسطامی ان کو بھرے گا؟ رب نے فرمایا میرے پاس عاجزی نہیں ہے, میرے پاس انکساری نہیں ہے, میرے پاس عجز نہیں ہے, میرے پاس کیا ہے؟ تکبر ہے. میرے پاس انکساری نہیں ہے, میں قوی ہوں, میں قوی ہوں, میں متکبر ہوں. جبکہ مجھے مخلوق کی طرف سے جو عمل پسند ہے وہ ہے عاجزی اور انکساری. تو عاجزی اور انکساری لے گیا, میں تو اس سے راضی ہو جاؤں گا, میں تو اس سے راضی ہو جاؤں گا. کیسے راضی ہوں گا؟ با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ دنیا سے پردہ فرمایا, رخصت ہو گئے. ہم اثر اولیاء اللہ کے اوپر اللہ رب العزت نے منکشف فرمایا. تو ہم اثر اولیاء اللہ نے با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا. ذرا توجہ رکھیے گا کہ آڈے کیسے لگتے ہیں, پکڑے کیسے آتی ہیں. ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑے بے شک بڑی سخت ہے. بڑی بڑی باتیں آپ کرو گے, گناہ کرو گے, اللہ چھوڑ دے گا. پکڑنے پہ آئے گا تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ لے گا. آٹا گندیاں ہلدی کیوں, پکڑ آئے گی تو یوں پکڑ آ جائے گی. قتل کر دو گے معاف کر دے گا, زنا کرو گے معاف کر دے گا, اور کوئی فراڈ کرو گے معاف کر دے گا. مگر جب وہ پکڑنے پہ آ گیا تو میں نے اپنی پنجابی میں آپ کو سمجھا دیا ہے کہ آٹا گندیاں ہلدی کیوں, چھوٹی سی بات پہ پھر وہ پکڑ لے گا. تو اب سنو کہ رب پکڑتا کیسے ہے. جس ذات کے ساتھ تم نے آڑے لگائے ہوئے کہ نہیں جو میں چاہوں گا وہ ہوگا, میں نے وظیفہ پڑھا ہے میرا کام کیوں نہیں ہوا. شافی صاحب مہینہ ہو گیا خضری عمل پڑھتے ہوئے کام کیوں نہیں ہوا. 2 مہینے ہو گئے آپ سے علاج کرواتے ہوئے کام کیوں نہیں ہوا. شافی صاحب اپنا کام ہو گیا, تمہارا کام ہونا یا نہیں ہونا شافی کا کام ہو گیا. بھائی یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے جب رخصت فرمائی, اس دنیا سے رخصت ہوئے, انتقال ہوا, ہم اثر اولیاء اللہ کے اوپر اللہ رب العزت نے منکشف کیا. تو ہم اثر اولیاء اللہ نے با یزید بسطامی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے ولیوں کے سردار, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے, اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے. اب سنو دل کے کانوں سے, یہ مکالمہ, یہ کشفی کیفیت ہے, کشفی کیفیت ہے, روحانی معاملہ ہے. جو مکالمہ ہوا وہ سنا. با یزید بسطامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے رب کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تو میں تھر تھر کانپ رہا تھا, تھر تھر کانپ رہا تھا. میرے رب نے آواز دی, اے بڈھے میرے لیے کیا لے کر آیا ہے, اے بڈھے میرے لیے کیا لے کر آیا. حضرت با یزید بسطامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں خوف کی وجہ سے کانپ رہا تھا, یعنی میرے اوپر خشت الہیہ کا اتنا غلبہ تھا کہ میں تھر تھر کانپ رہا تھا. کافی دیر میں خاموش رہا, اس کے بعد میں نے رب کی بارگاہ میں التجا کی. کیا کی؟ التجا کی, عرضی ڈالی, عرض کیا یا اللہ عمل تو کوئی نہیں لے کر آیا, گل ہے سیدھی سیدھی, عمل کوئی نہیں لے کر آیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو اعمال کے پہاڑ لے کر گیا ہے وہ کہہ رہا ہے عمل کوئی نہیں لے کر آیا. ایتھے سانو دوجے دن تانا ملتا ہوندا ہے, حضرت صاحب 6 مہینے ہو گئے تہاڈے کول آندے ہیں, فائدہ تو ہویا کوئی نہیں, میں تہجد بھی پڑھنی ہاں, میں صدقہ بھی دینی ہاں, میں فلانا کام بھی کرنی ہاں. یعنی 2 دن نیک اعمال کرنے کے اللہ نے توفیق دے دی. شافی کو جتلائے جا رہے ہیں, ادھر پہاڑ ہیں, اعمال کے 40 سال جنگل میں گزار دیے ہیں اللہ کو پانے کے لیے, اللہ کا قرب اور اللہ کی معرفت کو پانے کے لیے, اپنے نفس کے تزکیے کے لیے, اپنے نفس کو ذلیل کرنے کے لیے, ملامت کرنے کے لیے, اپنی میں کو مارنے کے لیے 40 سال زندگی کے کھپا دیے ہیں. آج رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ کائش ہے نہیں ہے, کوئی عمل نہیں,
کوئی عمل نہیں. اور اللہ کیا سوال کر رہا ہے, اے بڈھے میرے لیے کیا لے کر آیا ہے, یعنی دنیا سے کیا کما کر لے کر آیا ہے جس کی بنیاد پہ میں تجھے بخش دوں. تو کیا عرض کر رہے ہیں, کہتے یا اللہ کوئی عمل نہیں لے کر آئے. رب نے دوبارہ آواز دی جلال کے ساتھ, بڈھے میں کہہ رہا ہوں تو میرے لیے کیا لے کر آیا ہے, تو نے کون سا کام میری رضا والا کیا ہے, وہ عمل بتا جس سے میں راضی ہو جاؤں اور تو میرے جلال سے بچے. تو بھائی یزید بستامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کافی دیر کے بعد سوچ و بچار کے بعد رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ عمل تو میں کوئی نہیں لے کر آیا, ہاں میں نے ساری زندگی شرک نہیں کیا, کوئی عمل, کوئی عبادت, کوئی دعویٰ, کوئی دلیل میرے پاس نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ میں نے کسی کو تیرے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا. رب فوراً جلال میں آیا, عمل تو لے کر نہیں آیا, عمل تو لے کر نہیں آیا, دعویٰ تو یہ کر رہا ہے. حالانکہ بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے عرضی ڈالی ہے, لیکن رب کیا کہہ رہا ہے, تو دعویٰ کر رہا ہے کہ تو نے شرک نہیں کیا, تو شرک کا مرتکب نہیں ہوا, تیرا عمل ہے, تیرا دعویٰ ہے. وہ دودھ والی رات کیا ہوا تھا, ان بطش ربک لشدید, وہ دودھ والی رات کو کیا ہوا تھا. اب دودھ والی رات کیا ہے؟ بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک رات میرا گرم دودھ پینے کو دل چاہا. سائبیریا کی ٹھنڈی ہوائیں تھیں, تو جو سردی ہے وہ میری ہڈیوں کے اندر جو ہے وہ گھس رہی تھی, یعنی اتنی یخ بستہ ہوائیں تھیں. تو میں نے گرم دودھ جو ہے وہ طلب کیا, میں نے گرم دودھ پی لیا. جب بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے گرم دودھ نوش فرمایا, آپ کو معلوم ہے کہ جو بندہ دودھ پینے کا عادی نہ ہو اسے دودھ ہضم نہیں ہوتا. جب دودھ پی لیا تو آپ کا پیٹ خراب ہو گیا. کیا ہوا؟ پیٹ خراب ہو گیا. بڑی اہم بات ہے, ایک فکرہ ہے, وہ توجہ کے ساتھ سننا ہے. پیٹ خراب ہو گیا. جب ایک دو بار رفع حاجت کے لیے جانا پڑا تو صبح آپ نے ناشتہ کرنے سے انکار کر دیا. خادم نے جب ناشتے کا کہا تو آپ نے کہا کہ میرا پیٹ خراب ہے, میں نے ناشتہ نہیں کرنا. خادم نے پوچھا, ہر جگہ خان ہوتا ہے نا, جان تو نہیں چھوڑتا, خان تو جلدی جان نہیں چھوڑتا, خادم ہوتے ہیں وہ گھر تک چھوڑ کر آتے ہیں کیونکہ یہ دوسری بیویاں ہوتی ہیں. اب خادم نے کہا جی پیٹ کیوں خراب ہو گئے؟ آپ نے فرمایا وہ جو رات کو دودھ پیا تھا اس کی وجہ سے خراب ہو گیا ہے. میرے رب نے اسی بات کو پکڑ لیا. اللہ والو, یہ فکرے ہم دن میں کتنی بار بولتے ہیں, میرا نقصان تیری وجہ سے ہوا ہے, یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے, یہ نقصان اس کی وجہ سے ہوا ہے. تو بھائی یزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے بھی تو یہی بات کہی تھی جو دن میں ہم 20 بار بولتے ہیں. تو خواص کی پکڑ یوں ہوتی ہے. تو رب نے فوراً اسی بات کو پکڑ لیا کہ دودھ کے اندر شفا یا وبا ڈالنے والا تو میں ہوں, وہ تو سبب تھا. دودھ کیا ہے؟ مخلوق ہے, ایک سبب تھا. میں مسبب الاسباب ہوں. میں چاہوں تو دودھ میں شفا ڈال دوں, میں چاہوں تو دودھ میں وبا ڈال دوں. تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ دودھ کی وجہ سے بیمار ہوا ہوں؟ بیمار تو میں نے کیا تھا, بیمار تو میں نے کیا تھا. تو جب تو نے دودھ کو سمجھ لیا کہ اس کا اختیار ہے, اس کا تصرف ہے, جبکہ تصرف اور کائنات میں اختیار کس کا ہے؟ صرف میرا. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر. تیرے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, تمام تعریفیں بھی اس کے لیے ہیں, بادشاہت بھی اسی کی ہے, زندگی موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے, ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے. میں ہی میں تو ہوں. یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ وہ بیمار تو میں نے کیا تھا, تو نے دودھ کو کہا کہ مجھے دودھ نے بیمار کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ زندگی موت دودھ کے ہاتھ میں ہے, بیماری اور شفا دودھ میں ہے؟ نہیں, بیمار تو ہم نے کیا تھا. تو بھائی یزید بستامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں پھر رب کے سامنے التجائیں کرنے لگا, یا اللہ اور تو کوئی عمل نہیں ہے, بس یہ ایک ہی عمل تھا, وہ بھی تجھے پسند نہیں آیا, تو یا اللہ اور تو کوئی عمل نہیں. رب کہتا ہاں عمل تھا. رب کا پیار بھی تو اپنا ہے نا. یہ جلال سے بات نہیں ہو رہی, رب کا جلال غالب ہے.
اصل میں اللہ اپنے بندوں سے، محبوب بندوں سے پیار کر رہا ہے، لاڈ کر رہا ہے، وگرنہ اللہ کو معلوم نہیں ہے کہ بائی یزید کیا لے کر آیا ہے، یا میں نے اس کو کس خطا پہ پکڑنا ہے یا کس نیک عمل پہ بخشنا، اللہ کو معلوم ہے۔ یہ تو اولیاء اللہ جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کے کشفی معاملات یا قلبی واردات جو ہے وہ رونما ہو جاتی ہیں۔ اب بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں قطار رو رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ ایک ہی عمل ذہن میں آیا تھا، اللہ کو تو وہ بھی پسند نہیں آیا، بلکہ اللہ اس سے جلال میں آیا، اللہ روٹھ گیا، اللہ ناراض ہو گیا، یہ تو میں نے شرک کیا ہے، یہ شرک خفی ہے۔ تو اولیاء اللہ کو شرک خفی معاف نہیں ہوتا، اولیاء اللہ کو، خواص کو شرک خفی معاف نہیں ہوتا۔ تو رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ اس کے علاوہ تو کوئی عمل نہیں ہے۔ رب نے فرمایا کہ مجھے تیرا ایک عمل عاجزی والا بڑا پسند آیا ہے، انکساری والا بڑا پسند آیا ہے، رحم دلی والا بڑا پسند آیا ہے، تو نے میری مخلوق پہ جو رحم کیا تھا وہ عمل مجھے پسند آیا۔ کون سا عمل ہے؟ بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز کے لیے کھڑا ہوا، جب میں تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی تسبیحات، ذکر، اذکار اور اوراد و وظائف کر کے فارغ ہوا تو ابھی فجر کی اذان میں کچھ وقت تھا، وقفہ تھا، تو میں اپنے بستر پہ چلا گیا کہ میں تھوڑا سا لیٹ لیتا ہوں، اپنی کمر سیدھی کر لیتا ہوں، تو پھر جب اذان آئے گی میں فجر کی نماز پڑھ لوں گا، اس کے بعد اشراق پڑھ لوں گا۔ بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں بستر پہ لیٹنے کے لیے گیا تو میرے لحاف میں ایک ٹھٹھڑتی ہوئی بلی جو باہر حجرے سے باہر تھی، جب میں وضو کرنے کے لیے گیا آیا وہ کہیں میرے پیچھے آ گئی اور آ کر میرے بستر میں گھس گئی، لیٹ گئی۔ تو جب میں لیٹنے لگا تو وہ بستر میں لیٹی ہوئی تھی اور سو رہی تھی، میں نے اسے اٹھانا گوارا نہیں کیا، میں نے اسے اٹھانا گوارا نہیں کیا۔ جس طرح وہ سردی سے ٹھٹر رہی تھی تو میں اس کے ساتھ لیٹ گیا اور بلی کو اپنے بدن کے ساتھ لگا کر اس کو حدت دینے لگا، حرارت دینے لگا اور اس کے اوپر لحاف دیا تاکہ اس کی سردی کی کیفیت ختم ہو جائے، یہ بیمار ہونے سے، مرنے سے بچ جائے۔ رب نے اسی ادا کو قبول کر لیا۔ رب نے فرمایا مجھے تیرا وہ عمل پسند آیا ہے جب تو نے میری مخلوق کو مرنے سے بچایا تھا، سردی سے بچایا تھا اور اپنے بدن کے ساتھ لگا کر اپنی حدت پہنچائی تھی۔ تیری یہ عاجزی، تیری یہ انکساری، تیری یہ رحم دلی مجھے پسند آئی ہے اور میں نے اس کو قبول کر لیا۔ اسی عمل کی بنیاد پہ میں تیری خلاصی کر رہا ہوں، تجھے بخش رہا ہوں۔ تو اللہ کے سامنے عاجزی لے کے چلو، انکساری لے کے چلو، اس کی بارگاہ میں پیش کرو اپنی عاجزی کو، انکساری کو، جس طرح حضرت بھائی یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کو رب نے حکم دیا کہ میری بارگاہ میں عاجزی لے کے آ، انکساری لے کے آ۔ اور آپ کدھر لگے ہوئے ہیں؟ آڈے پھڈے۔ آپ نے آڈا کہاں لگایا ہوا ہے اور آپ نے پھڈا کہاں کیا ہوا ہے، یا آپ نے ضد جو ہے وہ کہاں لگائی ہوئی ہے؟ تو اللہ پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں، عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر مشکلات میں ہو، تکلیفوں میں ہو، پریشانیوں نے گھیرا ہوا ہے، مصائب سے جان نہیں چھوٹ رہی، ایک مصیبت سے نکلتے ہو دوسری مصیبت میں پھنس جاتے ہو، اللہ تمہارے حالات نہیں بدلنا چاہتا، اور تم کیا چاہتے ہو؟ حالات بدل جائیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ میرا خیال ہے بات آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی۔ آپ کے اوپر ناموافق حالات ہیں، بیٹیوں کی پریشانیاں ہیں، والدین بیمار ہیں، گھر میں کوئی اور مرض ہے، بیماری ہے، کاروبار کے مسائل ہیں، لڑائی جھگڑے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ چاہتے ہو کہ حالات بدل جائے۔ آپ کیا چاہتے ہو؟ حالات۔ یہ بھاگ بھاگ کے حج عمرے پہ جاتے ہو، حالات بدل جائے۔ درباروں پہ جاتے ہو، حالات بدل جائے۔ یہ دیگے بڑا بنا کے داتا صاحب دیتے ہو، حالات بدل جائے۔ شافی کے پاس آتے ہو، حالات بدل جائے۔ رسالے پڑھتے ہو، حالات بدل جائے۔ وظیفے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ حالات بدل جائے۔ میں کیا سمجھا رہا ہوں؟ حالات لالا نہیں بدل رہے۔ کیوں؟ اللہ تیرا دل بدلنا چاہتا ہے، اور تو کیا کہہ رہا ہے؟ حالات بدل دو۔ اللہ کہتا ہے میں تیرا دل بدلنا چاہتا ہوں، اور آگے سے آپ کیا کہتے ہو؟ نہیں اللہ دل جنجدہ بھی بنایا ہی، رہن دے، ٹھیک ہے، چنگا بھلا کام کرن دے، آیا جے، ہجے کوئی مسئلہ کوئی نہیں، کوئی سٹنٹ نہیں ڈلوان دی لوڑ آگی، میں حالات بدل دے۔ اللہ کہتا ہے پھر حالات نہیں بدلتے۔ پیغام یہ ہے کہ حالات نہیں بدلنے۔
اس ضد کو جب تک ختم نہیں کرو گے، سرنڈر نہیں کرو گے، توبہ نہیں کرو گے، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی پیش نہیں کرو گے، گریہ نہیں کرو گے، نادم شرمندہ پشیمان نہیں ہوں گے، اللہ نے حالات نہیں بدلنے۔ تم نے ضد لگائی ہوئی ہے تو اللہ کی بھی ضد ہے کہ میں نے حالات نہیں بدلنے، میں نے تیرا دل بدلنا ہے، اور جب تک تیرا دل نہیں بدلتا میں حالات کو سخت سے سخت کرتا جاؤں گا اور تیرے پہ وقت کا کوڑا برساتا جاؤں گا جب تک کہ تو ٹوٹ نہیں جاتا، جب تک تو ٹوٹ نہیں جاتا۔ میرے والد صاحب نا بلا کیا کہتے تھے کہ اگر بندے نے سویرے کشتی شروع کر کے تو ڈگر ویلے کانڈی لوانی ہے تو بندہ وقت نہ لوائے تو گھر جائے۔ میرے والد صاحب اکثر کہتے ہوتے تھے، یعنی ان کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ ضد لگا کے بعد میں منتیں ہی کرنی ہے، معافیاں ہی مانگنی ہے، تو شروع سے بندہ سوری کہہ لے، معافی مانگ لے، بات ختم ہو جائے۔ تو اللہ والو، یہی میں اپنے والد محترم کی بات یا ان کا پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، ان کی سوچ، ان کی فکر آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ مار کھا کھا کے کمر ٹوٹ جائے گی، اجڑ جاؤ گے۔ جیتنا تم نے نہیں، جیتنا اللہ نے ہے۔ تم جیت نہیں سکتے، جیتنا کس نے ہے؟ اللہ ہی نے جیتنا ہے۔ تو جب جیتنا ہی اس نے ہے تو اس کے ساتھ بازی لگانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ آڈے لگانے کی، پھڈے کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ ضدیں لگانے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ اللہ کے سامنے عرضی ڈالو، اے اللہ تو جتیا میں ہاریا، تو جتیا تو میں ہاریا۔ اے ویخ اللہ میں پچھلے 20 سالاں تو پینڈا کرن دیا ہوں، تو شافی جڑی میری کتے والی کردہ ہے وہ الگ ہے، جڑی زمانہ کردا ہے وہ ایک طرف، تو شافی گھنٹے جڑی کر دیندا ہے وہ ایک طرف۔ تو شافی سے بھی بچا تو زمانے سے بھی بچا، جیسے تو چاہتا ہے میں راضی ہوں۔ 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ اللہ والو اس طرح پڑھ لو جس طرح میں نے سمجھائی ہے، اس طرح نادم اور شرمندہ ہو کے رب کے سامنے کھڑے ہو جو۔ ابھی تم سلام نہیں پھیرو گے، ہر طرف سلامتی ہو جائے گی، ہر طرف سلامتی ہو جائے گی، حالات بدل جائیں گے۔ کوئی ورد وظیفہ نہیں ہے۔ اس ساری گفتگو کا، اس سارے بیان کا پیغام کیا ہے، لب لباب کیا ہے؟ اے اللہ تو راضی ہو جا، میں تیری رضا پہ راضی ہوں۔ تو اللہ جن حالات کے اندر اللہ نے رکھا ہے ان حالات کے اندر اللہ سے راضی ہو جو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اللہ کی پاکی کو بیان کرو، اللہ کی حمد و ثنا کرو اور استغفار کو جوڑ کر پڑھو، تاکہ جن گناہوں کی وجہ سے تم پکڑ میں آئے ہو اللہ ان کی نحوست سے تمہیں پاک کر دے، نیگیٹو انرجی فری ہو جو۔ کوئی کسی اور عمل کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ 2 کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں، یہ وہ 2 کلمات ہیں جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ 100 بار صبح اور 100 بار شام کو پڑھو، آہستہ آہستہ ان کلمات کی تعداد کو بڑھاتے جاؤ، ان کلمات کی تعداد کو بڑھاتے جاؤ۔ پھر ہر نماز کے بعد 100 بار شروع کر لو۔ اگر ہر نماز کے بعد مصروفیت ہوتی ہے، کاروبار ہے، دفتر ہے، گھر کے کام کاج ہیں وغیرہ وغیرہ، نہیں پڑھا جاتا تو صبح 313 کر لو، شام کو 313 کر لو، یا صبح 2 تسبیحیں کر لو اور شام کو 2 تسبیحیں کر لو۔ پھر کچھ وقت کے بعد صبح 313، پھر رات کو 313، تو یوں 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ۔ یہ آپ نے صبح شام پڑھنا ہے۔ ابتدا میں آپ نے محض 100 بار پڑھنا ہے، اور اگر آپ پہلے سے پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپ کا سٹیمنا ہے، تو تمام اوراد و وظائف، تویز دھاگا، ہر گند بلند خرافات بدعات سے پکی اور سچی اور سچی جو توبہ کی ہے، دوبارہ توبہ کر کے ہر طرح کی اپنی صفائی کرنی ہے، ظاہر کی بھی اور باطن کی بھی۔ گھر میں آپ کے نقش لگے ہیں، ٹھیک ہے، تعویذات ہے، اس طرح اونٹ کی ہڈی ہے، سے کا کانٹا ہے، یا مور کا پنکھ رکھا ہوا ہے، یا کسی کپڑے کے اوپر کسی نے کوئی نقش بنا کر دیا ہوا ہے، یا کوئی اور طرح کی کوئی خرافات یا بدعات آپ کے گھر کے اندر ہیں، بھل صفائی کرنی ہے۔ جب تک بھل صفائی نہیں ہوگی، یہ گند بلند تمہارے گھر میں ہوگا، اس کا نقصان کیا ہوگا کہ ان کی انرجی آپ کے ساتھ ٹکراتی رہے گی، تو آپ مشکلات سے نہیں نکلو گے۔ کل پھر آپ مجھے بھی پکڑو گے، حضرت صاحب ہم نے آپ کے کہنے پہ توبہ بھی کر لی ہے لیکن حالات نہیں بدل رہے، اب اللہ کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے کیا کہا ہے کہ پہلے آپ نے ظاہر کی صفائی، پھر اپنی صفائی۔ کوئی کڑی پہنی ہے، کوئی ڈوری پہنی ہے،
کوئی نقش پہنا ہے، کوئی گاٹا پہنا ہے، یا ادھر کوئی پازیب پہنی ہوئی ہے. کئی بعض خواتین نے پاؤں کے ساتھ بھی تعویذ باندھے ہوتے ہیں نا، کوئی یہاں باندھا ہے، کوئی یہاں باندھا ہے. بھائی سب کچھ ختم، سب کچھ ختم. یہ ہو گئی ظاہر کی صفائی. اس کے بعد اے اللہ میری توبہ، یہ ہو گئی باطن کی صفائی. تو کلی طور پہ اپنے آپ کو صاف کر کے 313 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. شروع میں نے بتایا ہے 100 بار، پھر 200 بار، پھر 313 بار صبح شام. اور اگر آپ پہلے سے اوراد و وظائف کرنے والے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں، آپ کا سٹیمنا ہے، آپ کی عادت ہے، یا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، تو تمام اوراد و وظائف سے کیونکہ آپ نے توبہ کر لی، چھوڑ دی، اب آپ کے پاس وقت ہے، تو آپ براہ راست ڈائریکٹ آپ 313 سے شروع کریں گے. ٹھیک ہے، 313 سے شروع کریں گے. باقی وہی 5 اعمال ہیں جو بار بار بیانات میں بتاتا ہوں، وہی 5 اعمال ہیں. 5 وقت کی آپ نماز پڑھیں گے، ہر نماز کے بعد حصار کریں گے. حصار کے ہمارے سلسلے میں 2 طریقے ہیں، ایک ہے خضری حصار اور دوسرا کون سا ہے؟ حصار نبی علیہ السلام. آپ یوٹیوب پہ جائیں، لکھیں حصار نبی علیہ السلام خضری حصار، یہ دونوں حصار آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ ان تمام کلپس کو سنیں، سمجھیں. اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو خضری عمل شروع کر لیں، اور اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو حصار نبی علیہ السلام شروع کر لیں. دونوں میں کسی ایک کا انتخاب کر رہے ہیں. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے. چھوٹا سیگا صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ. دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، پاکی ناپاکی، وضو بغیر وضو، کوئی قید نہیں. کتنے اعمال ہو گئے؟ 2. 5 وقت کی نماز حصار کے ساتھ، سارا دن کملی والے پہ درود پڑھیں گے استغفار کو جوڑ کر. رات سونے سے پہلے 100 بار سید الاستغفار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. 100 بار، 101 بار بھی نہیں پڑھنا اور 99 بار بھی نہیں پڑھنا، 100 بار. آنکھوں کی حفاظت کریں، رزق حلال کمائیں اور کھائیں. یہ 5 اعمال ہیں. جو اللہ نے دیا ہے اس میں تھوڑا بہت آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہنا ہے. دن ہو یا رات ہو، ما تیسر من القرآن، قرآن میں سے جتنی آسانی ہو تھوڑی بہت آپ نے تلاوت کرتے رہنا. آج کے بعد کوئی سورت، کوئی آیت، کوئی اسماء الحسنہ میں سے کوئی وظیفہ یا کوئی اور طرح کا وظیفہ من گڑھ آپ نے نہیں کرنا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم توبہ کر کے آئے ہیں. یہ 5 اعمال، ساتھ میں نے جو تسبیح ملائکہ بتائی ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اللہ بولو یہ میرے اعمال نہیں ہیں، میں وظائف کا چورن نہیں بیچ رہا، آپ کو وظائف کی دنیا سے نکال رہا ہوں. یہ میرے نبی کا عطا کردہ عمل ہے. جب اعرابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ میرے سے دنیا روٹھ گئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں تکیے کے ساتھ ٹیک لگا کر استراحت فرما رہے تھے، اور پاس عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے. جب اعرابی نے یہ شکایت کی کہ یا رسول اللہ دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تکیے کو چھوڑ کر سیدھے ہو کر تشریف فرما ہوئے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اعرابی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اے اعرابی، تو کہتا ہے دنیا مجھ سے روٹھ گئی ہے، تو فرشتوں والی تسبیح کیوں نہیں پڑھتا؟ تسبیح ملائکہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ وہ فرشتوں والی تسبیح کون سی ہے؟ تسبیح ملائکہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. 100 بار تہجد کے وقت پڑھو، سب سے افضل جو میرے کملی والے نے بتایا ہے. اگر تہجد کے وقت نہیں پڑھ سکتے، سنتوں اور فرضوں کے درمیان 5 منٹ کا عمل ہے، اور سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں 25 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے. 25 منٹ کا، 5-7 منٹ میں سنتیں پڑھو، وضو کرو، 10 منٹ بھی لگا لو، 15 منٹ آپ نے مسجد میں بیٹھے رہنا ہے، تو 5 منٹ میں آپ یہ تسبیح کر لو. اس طرح گھر میں خواتین ہیں تو 5 منٹ میں یہ تسبیح کر لیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اسی طرح خواتین گھر میں 2 فرض پڑھ لیں، آپ لوگ مسجد میں 2 فرض پڑھ لیں گے. افضل وقت کون سا ہے؟ تہجد کا، یعنی جب اذانیں ہونے کے قریب ہوتی ہیں اس وقت پڑھے. اگر آپ کی عادت نہیں ہے یا نہیں اٹھا جاتا یا پہلے سے آپ کے معمولات نہیں ہیں تو آپ فرضوں اور سنتوں کے درمیان میں پڑھیں. اگر کسی دن فرضوں اور سنتوں کے درمیان میں وقت قلیل ہو، نہیں پڑھ پائے، تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پڑھ لیں.
چھوڑنا نہیں. اور اللہ نہ کرے کسی دن چھٹی ہو جاتی ہے, ناغہ ہو جاتا ہے, آنکھ نہیں کھلتی, نماز رہ جاتی ہے, 8 بجے اٹھو, 10 بجے اٹھو, جب اٹھو آپ نے اٹھ کر فجر کی نماز پڑھنی اور یہ عمل کر لینا ہے. اگر دفتر جا رہے ہیں تو رستے میں عمل کرتے ہوئے جائیں. خواتین ہیں گھر کے کام کاج بھی کریں, ساتھ یہ عمل بھی کر لیں. اس دن مصلی پہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب معمول کے مطابق چل رہا ہو نظام, تو پھر میں نے بتایا تہجد کے وقت یا پھر فرضوں اور سنتوں کے درمیان میں یا پھر فرض پڑھنے کے بعد بیٹھ کر بڑی توجہ کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, یعنی تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. خاص طور پہ جو اس کے اندر ہا ہے, بڑی ہا, اس کو جتنا نمایاں کرو گے اتنی تاثیر زیادہ آئے گی. یہ روحانیت کا نقطہ بھی میں نے آپ کو دے دیا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. تو یوں 100 بار آپ پڑھیں گے, اول و آخر 3 بار 5 بار 7 بار درود پاک آپ پڑھ لیں. وقت کم ہے تو 1 بار ہی درود ابراہیم اول و آخر آپ پڑھ لیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل عربی کو عطا کیا کہ ایک تسبیح یعنی 100 بار صبح اور 100 بار رات کو پڑھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ عربی چند دنوں کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ, جو عمل آپ نے مجھے عطا کیا اس عمل کی برکت سے اللہ نے مجھے دنیا اتنی دے دی ہے کہ ہمسائے بھی نفع اٹھا رہے ہیں, رشتہ دار بھی نفع اٹھا رہے ہیں. اللہ نے دنیا اتنی دے دی ہے کہ اب میرے پاس رکھنے کی جگہ نہیں ہے. آپ کی امی حضور کی چچی ہیں, اب تو ماشاءاللہ وہ فوت ہو گئی ہیں. وہ اکثر جب ہماری نئی شادی ہوئی نا تو کبھی کبھار ہم نے جب اوکاڑا جانا تو ان کے پاس ٹھہرنا, یعنی لاہور جا رہے ہیں تو ہم سائی وال رکنے کی بجائے اوکاڑا رک جاتے تھے, تو ان کے پاس رکنا. تو جب ہم نے صبح وہاں سے رخصت ہونا نا, یعنی آگے جانے کے لیے 2 گھنٹے رک گئے, کبھی رات کو رک گئے, تو وہ اکثر نا دعا دیتی مجھے نا, میرا پتر حامد تینوں اللہ اینا دے تو رکھ کے پلے, میرا پتر تینوں اینا اللہ دے کہ تو رکھ کے پلے. تو میں بڑا ہنستا تھا. میں پھر تمہاری امی حضور کو کہتا تھا یار تیری چچی دعا بھی دیتی ہے, ایسا پیسہ ایسا مال آئے کہ وقت پہ کام ہی نہ آئے. جب میں رکھ کے بھول گیا, جب ضرورت پڑے گی تو وہ ملا ہی نہ, تو میرے کس کام کا. تو وہ ان کی معصومیت تھی, ان کا ایک انداز تھا. تو وہ دعا دیتی تھی کہ اللہ پتر تینوں اینا دے کہ تو رکھ کے پلے. تو یہ وہ والا عمل ہے کہ عربی نے آ کر کیا کہا کہ یا رسول اللہ نے مجھے اتنی دنیا دے دی ہے کہ میں بھی نفع اٹھا رہا ہوں, میری آل اولاد نفع اٹھا رہی ہے, میرے رشتہ دار نفع اٹھا رہے ہیں, میرے ہمسائے نفع اٹھا رہے ہیں, اور اللہ نے اتنی دنیا دے دی ہے کہ رکھنے کی جگہ نہیں ہے. تو اللہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام سے شروع کریں. اسی سے آپ کے جادو کا علاج بھی ہو جائے گا, اسی سے آپ کی رجت کا علاج بھی ہو جائے گا, اسی سے آپ کی نیگیٹو انرجی کا علاج بھی ہو جائے گا. اگر آپ کالی نظر سے بالفرض متاثر ہوئے ہیں تو اس کا علاج بھی ہو جائے گا. اس کے ساتھ کوئی عمل نہیں کرنا. 5 اعمال اور ساتھ ایک وظیفہ, 5 اعمال یا 7 تسبیح ملائکہ, جس کو میں نے کہا ہے کہ 100 بار سے شروع کرنے, 313 بار صبح شام. 21 دن یہ آپ اعمال کریں گے. 21 دن کے بعد پھر 2 صورتیں ہیں. یا تو آپ شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل ملتان یہاں تشریف لے کر آئیں تاکہ بالمشافہ ملاقات ہو, مجھے معلوم ہو کہ آگے ہم نے کیسے چلنا ہے. یا جو تشخیص آپ نے کی ہے اس کو ہم کراس چیک بھی کریں کہ بھائی تشخیص درست ہوئی ہے, واقعی آپ نیگیٹو انرجی سے متاثر تھے, ہم نے نیگیٹو انرجی کا علاج کرنا ہے, یا آپ کالی نظر سے متاثر ہوتے ہیں, ہم نے کالی نظر کا علاج کرنا ہے, یا آپ رجت کے مریض ہیں. تو اس کے مطابق پھر میں تشخیص کو بھی دیکھوں گا اور اعمال کو بھی بدلوں گا. تو یوں آپ 21 دن کے بعد یا تو یہاں شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر آئیں گے, ہفتہ اور اتوار صبح 10 سے 4 بجے تک آپ تشریف لے کے آ سکتے ہیں. جمعرات کو آپ نے نہیں آنا, لاک ڈاؤن ہے, آپ کو معلوم ہے جمعرات کو میں آج کل اویلیبل نہیں ہوتا, دستیاب نہیں ہوتا, اس لیے آپ آئیں گے تو آپ پریشان ہوں گے. ہفتہ اور اتوار ان 2 دنوں میں جس دن بھی آپ آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں. یہاں آ کر ٹوکن لے لیں تو انشاءاللہ آپ کی ملاقات بھی ہو جائے گی. پھر جو آپ کے معمولات میں نے بدلنے ہوں گے وہ میں آپ کو گائیڈ بھی کر دوں گا, اور اس کے ساتھ جو لوازمات بھی لگنے ہوں گے وہ بھی آپ کو یہیں سے مل جائے. ایک تو یہ صورت ہے. اگر کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ ملتان یا شافیہ روحانی سینٹر انٹرنیشنل پر نہیں آ سکتے تو پھر آپ ہماری پیڈ آن لائن سروس سے استفادہ کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے جب چاہیں جس وقت چاہیں آپ ہماری سروس سے استفادہ کر سکتے ہیں. صرف ایک 5 منٹ کا 3 سے 5 منٹ کا وائس نوٹ آپ سینڈ کریں. اگر آپ وائس نہیں کرنا چاہتے تو آپ 10 لائنوں کا ٹیکسٹ میسج کر دیں. دونوں میں کوئی ایک
दोनों में कोई, अगर आपने वॉइस कर दिया तो आप टेक्स्ट नहीं कर सकते, अगर आपने टेक्स्ट कर दिया तो वॉइस नहीं कर सकते। 3 से 5 मिनट का मतलब है सिर्फ 5 मिनट। 5 मिनट से 1 सेकंड भी ऊपर होगा आपका वॉइस वापस चला जाएगा। इस तरह टेक्स्ट मैसेज अगर आप करेंगे तो वो 10 लाइनों से ऊपर होगा, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। ये हमारी पॉलिसी है, इसको आपने फॉलो करना है ताकि आपको परेशानी या किसी जहमत का सामना ना करना पड़े। इंशाल्लाह 72 घंटों के अंदर अंदर आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अगर आपका मसला इज्तिमाई नौइयत का हुआ और आपकी इजाजत के साथ, हम उसको वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे ताकि आपको भी नफा हो और आपके तवस्सल से लाखों लोगों को नफा हो। और अगर आपका मसला, आपका सवाल इज्तिमाई नौइयत का नहीं है, इनफरादी नौइयत का है, तो आपको वॉइस नोट के जरिए 72 घंटों के अंदर इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं खुद जो है वो जवाब दे दूंगा। जो भी रद्दोबदल करना होगा वो आपको कर दूंगा। फिर जब आसानी हो तो फिर आप मुल्तान यानी शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पर तशरीफ ले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी इस कोशिश को, मेहनत को कबूल मंजूर फरमाए। आपने ये 5 अमाल करने हैं, 7 जो मैंने जिक्र बताया वो करना है। और इसके साथ जो लवाजमात लगेंगे वो अरोमा थेरेपी किट जो आप इस्तेमाल करेंगे वो है C1 अरोमा थेरेपी किट C1 4K से आप मंगवाएंगे, उसका नंबर भी आपको मिल जाएगा। आप उनके साथ रब्ता करके घर बैठे ये लवाजमात मंगवा सकते हैं। इन लवाजमात को कैसे इस्तेमाल करना है ये मेरा काम नहीं है, ये 4K वालों का काम है। वो आपको खुद गाइड करेंगे कि आपने कौन सी चीज़ कैसे इस्तेमाल करनी है। ये 21 दिन का इलाज है। अब ये नहीं करना कि ना यहां आए और ना जो है वो ऑनलाइन रब्ता करें, तो उड़ी जावा मैं हवा दे नाल।